اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتے ہیں، لیبین کہ واضح کر دیں، لیکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں دکھائیں، سننا راستے، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور تم پر متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے یعنی اپنے احکام واضح کر دیں اور تمہیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر توجہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید، اللہ چاہتے ہیں، ان یتوب علیکم تم پر مہربانی کرنا، ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، شہوات کی، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم بڑے میلان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑے میلان میں مبتلا ہو کر دور جا پڑو۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، یخفف عنکم کہ تم سے بوجھ ہلکا کریں، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا نہ کھاؤ، اموالکم مال، بینکم آپس کے، بالباطل ناحق طریقے سے، الا ان تکون مگر یہ کہ ہو، تجارت عن تراضی منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم تم قتل نہ کرو اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک جو یہ کام کرے گا، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا ان قریب اس کو ہم داخل کریں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ جو شخص یہ کام کرے، یہ کام ظلم اور زیادتی سے کرے گا، ان قریب اس کو ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم مٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما اور تمہیں ہم داخل کریں گے باعزت داخلے کی جگہ۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں باعزت جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض تمہارے ایک کو دوسرے پر، للرجال نصیب مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اکتسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اکتسبن اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ تم اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے خود سے فضیلت دی ہے یا بڑائی دی ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں، موالی وارث، مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین، اقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم جن سے تم عقدت عہد کر لیا، ایمانکم تمہاری قسموں نے یا تم نے، فآتوہم تم دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون مرد نگران ہیں، النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ اس لیے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم علی بعض ایک کو دوسرے پر، بما انفقوا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں، من اموالہم اپنے مال، فالصالحات نیک بیویاں، قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ اس چیز کی جس کے اللہ نے حافظ بنایا ہے، واللاتی تخافون وہ عورتیں کہ تم ڈرو، نشوزہن ان کی سرکشی سے یا ان کی نافرمانی سے، فعظوہن تم ان کو نصیحت کرو، وہجروہن اور ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور تم ان کو مارو، فإن اطعنکم اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں، تمہاری بات ماننے لگ جائیں، فلا تبغوا نہ تلاش کرو، علیہن سبیلا ان کے خلاف راستہ، ان اللہ کان علیٰ کبیرا بے شک اللہ بلند بڑے ہیں۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک بیویاں فرمانبردار ہوتی ہیں،
شوہر کے موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کی جس کا اللہ نے محافظ بنایا. اور وہ عورتیں تم جن کی نافرمانی سے اندیشہ رکھو ان کو نصیحت کرو اور ان کو چھوڑ دو بستروں میں اور ان کو مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تم ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بلند بڑے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اندیشہ کرو شقاق بینہما، ان کے آپس کی پھوٹ کا، فبعثوا، بھیجو، حکماً ایک منصف من اہلہ، مرد کے گھر والوں میں سے، وحکماً اور ایک منصف من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے، ان یریدا اصلاحا، کا ارادہ کریں گے موافقت کا، صلح کرانے کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے باخبر ہیں. اگر تم عورتوں کی ان میاں بیوی کے آپس کی ضد اور پھوٹ کا اندیشہ کرو تو پھر تم ایک منصف مرد گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت گھر والوں میں سے قائم کرو، یہ بھیجو. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے باخبر ہیں. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے وہ اپنے احکام بیان کر دیں اور ہدایت کے راستے بیان کر دیں، وہ راستے جو ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے تھے، اور مسلمان راستوں پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں، اللہ کو علم بھی ہے وہ راستے کون سے ہیں اور ان حکمتیں کیا ہیں، ان کے مطابق اللہ وہ راستے بیان فرما رہے ہیں اور احکام بیان فرما رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے طریقے اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ناجائز خواہشات کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے راستوں سے ہٹا کے تمہیں اللہ سے دور کر دیں. جتنی بھی ناجائز خواہشات ہیں تو وہ انسان کو اللہ سے اور دین سے، قانون فطرت سے دوری کرتی ہیں. مثلاً ایک آدمی کو دولت کی ضرورت تو ہے لیکن وہ چاہتا ہے اسے بے تحاشا دولت آ جائے، لیکن وہ خود دین سے دور ہے. جتنا وہ اس طرز عمل کو اپنائے گا، دین سے دوری کو اور خواہشات کی پیروی کو، وہ اتنا اللہ سے، دین سے، قانون فطرت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ان یتوب علیکم، تم پر مہربانی کرنا. اور مہربانی کیسے ہوگی؟ اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات پڑھ کر عمل کرنے سے. پھر اس کے بعد فرمایا یرید اللہ خفیف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس بوجھ ہلکا کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نکاح کی اجازت دی ہے، کیونکہ مرد کے اندر جنسی جذبہ ہے. مرد میں بہت سے جذبات ہوتے ہیں، مال کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، حسن و خوبصورتی کا جذبہ، اچھے کھانے پینے کا جذبہ. سب سے جو طاقتور جذبہ ہوتا ہے وہ جنسی جذبہ ہوتا ہے. اللہ اگر منع کر دیتا ہے کہ مرد نے شادی نہیں کرنی، عورت نے شادی نہیں کرنی، تو بڑی پریشانی پیش آتی. تو پتہ ہے کہ انسان جس جذبے کو دبانے میں، مقابلہ کرنے میں کمزور ہے، اس لیے فرمایا کہ انسان نکاح کر لے، اپنی یہ جنسی جذبہ جائز طریقے سے پورا کر لے. ہمارا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے. اب آپ گائے بھینس کو دیکھیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، انسان ان سے کمزور ہے. پرندہ اڑتا ہے، انسان اڑ نہیں سکتا. گائے بھینس اتنی طاقتور ہوتی ہے، انسان طاقتور نہیں ہوتا. گھوڑے پہ انسان بیٹھ سکتا ہے، انسان پہ گھوڑا بیٹھ سکتا ہے، انسان پکڑ اٹھا کے نہیں چل سکتا. جب سفر میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا ہے اور وہ لوہے کی گاڑی بنی ہوئی ہے، پلاسٹک کے اور ربڑ کے ٹائر ہیں. اب وہ 100 آدمیوں کو، 70 کو، 50 گاڑی اٹھا کے لے جاتی ہے، خود بھی چلتی ہے، ان کو بھی لے جا رہی ہے. اور بندے کو چلنا پڑے 10 کلومیٹر چل سکتا ہے بندہ، پاؤں تھک جائیں گے اس کے. 1 کلومیٹر چلے گا، 2 کلومیٹر چلے گا، تھک جائے گا. لوہا اور وہ پلاسٹک کی چیزیں انسان طاقتور ہوئی، انسان کمزور ہو گئے. دیکھیں انسان بہت کمزور ہے. آپ کمزوری کا خیال رکھے اور عاجزی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے احکام اس کی کمزوری کو پیش نظر رکھے ہلکے اور آسان احکام دیے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ تم آپس میں ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. ناحق طریقے سے مال کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں. چوری ہے، سود ہے، جوا ہے، ڈاکہ ہے، غلط بیانی کے ذریعے مال لینا، کسی کا مال لے کر اس کو واپس نہ کرنا، امانت رکھی ہو پاس، وراثت میں کسی کا حصہ بنتا ہے اس کو حصہ نہ دینا، جھوٹ بولے کمانا، دھوکہ دے کمانا، یہ ساری چوری کی شکلیں، یہ سارے ناحق طریقے ہیں. رشوت کے ذریعے مال کمانا، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے مالوں کو تحفظ حاصل ہو. بندہ بھی چاہتا ہے کہ میرا کوئی مال ناحق طریقے سے نہ لے بلکہ میرے پاس رہے. تو معاملات کی صفائی اور درستگی کے بارے میں یہ آیت ایک عنوان ہے. جتنی بھی احادیث ہیں ساری اس کی تشریح ہیں کہ معاملات آپس میں ناحق طریقے سے مال کسی کا بندہ نہ کھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ
کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرا اپنی دلی خوشی رضامندی سے نہ دے دے، رضامندی بھی ہو اور شرعی لحاظ سے وہ دینا جائز بھی ہو۔ ایک آدمی اگر رضامندی سے سود دیتا ہے کسی کو، یہ جوا کھیلتا ہے، وہ تو جائز نہیں ہے، جائز طریقہ ہو اور وہ رضامندی سے دے رہے وہ جائز ہے۔ میں الا ان تکون عن تراض منکم تجارت عن تراض منکم، اگر آپ اس میں تم باہمی رضامندی سے تجارت کرو تو پھر مال حلال ہے۔ اس سے تجارت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کاروبار تجارت میں رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں کہ تم خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ آدمی ناحق مال لیتا ہے تو پھر لڑائی بھی ہو رہتی ہے، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو تم نہ مارو، خودکشی بھی نہ کرو۔ حدیث میں خودکشی کی بڑی مذمت آئی ہے، آیا کہ جو آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے جسم میں چھری ڈال کر، یعنی چھری سے جسم کاٹ کر خودکشی کرے گا یا زہر پیے خودکشی کرے گا تو جہنم میں اسی طرح مسلسل کرتا رہے گا۔ جو خود کو بلندی سے گرا کے خودکشی کرے گا تو جہنم میں اسی طرح وہ پہاڑ پہ چڑھے گا، وہاں سے گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، تکلیف اسے ہوتی رہے گی، اسے یہی سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تم پر بڑے مہربان ہیں، آدمی حالات سے تنگ نہ آئے بلکہ آسانیاں تلاش کرے، اللہ سے دعا کر اللہ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا جو آدمی بھی یہ کام کرے گا زیادتی اور ظلم سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کون سے کام کرے گا؟ ناحق طریقے سے مال کھائے گا یا خودکشی کرے گا، دوسروں کو ناحق قتل کرے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر لو تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ بڑے کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ بڑے گناہ۔ تو کچھ تو بڑے گناہ حدیث میں حضور نے بیان فرما دیے، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا جائز کاموں میں، وقتل النفس، کسی کو نہ قتل کرنا، و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ باقی کبیرہ گناہ کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا نمبر 1، جس گناہ کے بارے میں قرآن و سنت میں جہنم کی وعید آئی ہے کہ جو کام کرے جہنم میں رہے گا، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، بعض نے فرمایا کہ جن گناہوں پر اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں، حدود کی، اس کی اتنی سزا ہے، جیسے زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، جھوٹے الزام لگانے کی سزا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ باقی چھوٹے گناہ تو اکثر اللہ معاف کر ہی دیتے ہیں، اور انسان وضو کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے تو اس سے بھی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی بڑے گناہ بچنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا کہ تم میں سے اللہ نے بعض بات پہ جو فضیلت دی ہے، بڑائی دی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اس آیت کے شان نزول مفسرین نے یہ بتایا کہ تم میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ جی یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، اسی طرح مرد اور بہت سے کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑائی دی ہے اپنی حکمت سے، تم اس کی تمنا نہ کرو۔ تمنا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت حرص نہ کرے، پریشان نہ ہو۔ کسی کو اللہ نے حسن کم دی، کسی کو زیادہ دیا، دولت کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو اختیارات زیادہ دی، کسی کو کم دے دیے، تو آدمی مزید اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزیں اختیار تو کر سکتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ دولت کی ضرورت زیادہ ہے، جتنی مل رہی ہے اس میں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، زیادہ ہی کوشش کر سکتا ہے۔ مکان چھوٹا ہے، بڑی کوشش کر سکتا ہے، دنیا کی ہر اچھائی کی انسان کوشش کر سکتا ہے۔ اتنی کوشش اور اتنی تمنا کہ انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جائے، دن رات اسی پریشانی میں مبتلا رہے، اس کی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ مردوں جو کچھ کمایا، یعنی کمانے سے مراد جو نیکیاں کمائیں ان کو حصہ ملے گا، جو عورتیں نیک عمل کریں ان کو حصہ ملے گا۔ مرد بھی نیک عمل کریں، عورتیں بھی نیک عمل کریں، کسی کا مدد اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تم اللہ اس کا فضل مانگو کہ اللہ فضل عطا فرما، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 میں یہ فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، جو رشتہ دار والدین چھوڑ کے جائیں ورثاء میں سے وراثت کا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لہٰذا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، ہر ایک کے وارث مقرر ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، تو ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف لائے تو آپ نے عقد مواخات قائم کیا تھا، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کو بھائی بنا دیا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا دوسرا اس کا وارث بنتا تھا۔ جب وراثت کے احکام آئے تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہو، اگر اس سے وہ معاہدہ کر لے کہ جی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں فوت ہو گیا تو آپ وارث بنیں گے، آپ فوت ہو گئے میں وارث بنوں گا، تو اس طرح سے عقد موالات کہتے ہیں۔ تو اس کی اب بھی اجازت ہے، کوئی آدمی اس طرح عقد موالات کرے تو کر سکتا ہے، ان کے نزدیک اس کی تشریح یہ ہے۔ تو کسی نے عقد موالات کر لی ہو تو پھر ایک کوئی فوت ہو جائے
تو ورثاء اس کی وراثت میں سے حصہ دیں. اللہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.